أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتا دو کہ اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل کی چیز ہے جس کے بعد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب نہ مانے تو حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اس بدی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، جس کی جلدی مچایا کرتے تھے. اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور جس شخص سے ظلم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کو قبول کرے گا. اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. اور یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے لیکن اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے. سورہ یونس کی 50، 51، 52، 53، 54، 55 اتنی ساری آیتیں پڑھی گئی ہیں. عام طور پر اتنی آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن مضمون چونکہ تقریباً ملتا جلتا ہے اس لیے ان آیات کی تلاوت کی گئی. کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کافر لوگ جلدی مچاتے تھے اور یہ کہتے تھے مسلمانوں کو بطور مذاق کہ اللہ کا عذاب اگر برحق ہے تو تم لوگ جلدی لاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ عذاب لانا نہ لانا یہ اللہ کا کام ہے، میں نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے اوپر عذاب دن کو آئے یا رات کو آئے، کسی وقت بھی آئے، تو یہ عذاب کا آنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. کل کے آیات میں جو ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عذاب آئے گا تو لاؤ عذاب کا آنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اور جب عذاب آئے گا تو ٹلنے والا نہیں ہے. یہ کافر لوگ، مشرک لوگ جو کہتے ہیں کہ عذاب لاؤ، یا عذاب کا مطالبہ کرنا اور عذاب کی مانگ کرنا
یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. جب عذاب آئے گا تو ساری چیزیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی, تمہارے ایمان لانے کی امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ کفار مشرکین لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا عذاب کیا برحق ہے, سچ ہے؟ شک کے طور پر کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قسم ہے اللہ کی. دیکھیے کتنی وزندار بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قسم ہے اللہ کی کہ آخرت کا عذاب بالکل سچ ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آخرت کے عذاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بالکل آخرت کا عذاب برحق ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھا کر منوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں, لیکن مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. مخلوق کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. زمانے کی قسم کھائی ہے, مدینے کی مکے کی قسم کھائی ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے, بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر کسی چیز کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو کہ وہ چیز بہت بڑی چیز ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر دیکھیے کتنا وزن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آخرت کا عذاب بالکل قسم کھا کر کہہ دیجئے بالکل سچ ہے, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن آخرت کا عذاب وہ دیکھیں گے کفار مشرکین, شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے, ندامت کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے. باپ بیٹے جب سامنے ہوں گے, باپ بیٹے سے شرمائے گا, بیٹا باپ سے شرمائے گا, ہر ایک دوسرے سے دیکھ کر کے شرمائے گا کہ دنیا کے اندر یہ بدعملی ہم نے کی, یہ ہم نے پاپ کیے. تو اس پاپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اور ایک مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں میں بیان کیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر تیسرے پارے کے بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان الذین کفروا فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدى به, کہ ان کا کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ آخرت کے اندر بچنے کے لیے زمین و آسمان کی خلاؤں میں سونے چاندی کو بھر کر قیمتی سے قیمتی چیزوں کو دے کر اپنی جان اگر چھڑانے کی ان کو امید ہوگی تو اتنی چیز بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن وہاں اتنی چیزیں ملیں گی کہاں؟ سونا چاندی, کیا دنیا چھوٹی ہے؟ دنیا کے اندر بھر کر کے سونا چاندی اگر آدمی دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جان کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلاؤں کو سونا چاندی بھر کر آدمی اگر امید ہوگی کہ ہماری جان چھٹ جائے گی, ایمان دنیا کے اندر ہم نے قبول نہیں کیا تھا, اس کا فدیہ ہم دے کر کے چھٹ جائیں گے, تو پھر وہاں اس کا قبول نہیں کیا جائے گا کوئی فدیہ. دنیا کے اندر تو بڑے سے بڑے مقدمے میں, بڑے سے بڑے کیسوں میں پیسے دے کر کے, رشوت دے کر کے, بڑے لوگوں کو بیچ میں درمیان میں ڈال کر کے پیسے دے کر کے چھوٹ جاتے. قاتل لوگ, زانی لوگ, مجرم لوگ, بڑے سے بڑے پاپی لوگ پیسے دے کر کے چھوٹ جاتے. لیکن وہ اللہ کا دربار ایسا دربار ہوگا کہ وہاں کسی کی رشوت نہیں چلے گی, وہاں کسی کی سفارش بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں چلے گی, اور اللہ کی اجازت سے بھی سفارش ہوگی تو ایمان والوں کی سفارش ہوگی, کافروں کی, مشرکوں کی سفارش نہیں ہوگی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو بھی رد کر دیں گے. کافروں کے حق میں کسی کی سفارش نہیں چلنے والی ہے. نہ تو دنیا کے خلاؤں کو, زمین آسمان کے خلاؤں کو فدیہ دے کر کے اگر چھوٹنا چاہے گا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے فدیہ کو قبول نہیں فرمائیں گے. دنیا کے اندر ایمان بنانے کی یہ جگہ ہے, یہ دار العمل ہے. یہاں آدمی جو کرے گا
آخرت میں وہی پائے گا۔ دنیا کے اندر ایمان کے اوپر محنت کرے گا، ایمان پر قائم رہے گا تو وہ ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے کفر پر، شرک پر زندگی گزاری تو پھر وہاں کامیابی اس کو نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنی بھی قیمت دے کر کے چھوٹنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہی سونے کا خالق ہے، چاندی کا خالق ہے، ساری آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر تو بادشاہوں کو، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، آخرت میں تو کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اللہ وہ چیزیں کیوں لیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں زمین و آسمان کا خالق و مالک، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔ یہ چھوٹی سی دنیا، چھوٹا سا ملک جس کے اوپر آج کا یہ بادشاہ، آج کا حکمراں اکلتا ہے، وہ بھی تھوڑی مدت کے لیے، بہت زیادہ مدتوں کے لیے نہیں، یہ اکلتا ہے۔ اس دنیا کی حکومتوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اور کب وہ دنیا کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو زمین و آسمان کی حکومت اور زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اور فرما رہے ہیں ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا، اس کے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا، مارنے والا نہیں۔ اور فرمان اللہ تعالیٰ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، اس کے وعدے میں کوئی جو ہے مبالغہ، جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان مضامین کو بیان کیا ہے جو کفار لوگ کہتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ عذاب کا آنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اور عذاب کا آنا بالکل برحق ہے۔ زندہ کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، اور جو ہے وہاں دنیا کی خلاؤں میں سونا چاندی بھر کر کے بھی چھوٹنے کے لیے اگر آدمی پیشکش کرے گا تو اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان